بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اصغر علی شاہ، کافی ود کنسلٹنٹ میں، اور میرا یوٹیوب چینل ہے ریڈ ووڈ پراپرٹیز بہاولپور۔ کائنڈلی اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج کا ٹاپک بھی تھوڑا سا میں نے ڈیفرنٹ چنا ہے، اور وہ ہے پاکستان کے بارے میں، کہ پاکستان کے بارے میں نیگیٹیوٹی ہم لوگ اتنی پھیلاتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم اپنے ملک کو بدنام کرنے سے نہیں رہتے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں میں نے تھوڑی سی اپنا ریسرچ کی، تو مجھے ایک دوست کی چند سال پرانی تحریر نظر آئی۔ ہمارے ایک صاحب ہیں محسن حدید صاحب، انہوں نے چند سال پہلے ایک تحریر بڑی اچھی لکھی تھی اس بارے میں، تو وہ میری نظر سے گزری، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں۔ وہ آج کل حالات بھی بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ وہ عام لوگوں سے جب بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں جو ہے نا، پانی کے کولر کے اوپر بھی گلاس جو ہے وہ زنجیر سے بندھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ بے ایمان ہیں، وہ گلاس بھی اتار کے لے جاتے ہیں۔ تو اس پروپیگنڈے کی طرف اگر جائیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یار وہ جو پانی کا کولر ہے وہ اچھا خاصا کاسٹلی ہوتا ہے، ہزاروں میں آتا ہے۔ تو وہ بھی تو کسی پاکستانی نے سال ثواب کی خاطر اپنے پیرنٹس کی طرف سے یا اپنے لیے اس کو کہنا چاہیے کہ کسی مسجد میں یا کسی شاہراہ پہ لگایا ہے، تو وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس نے لگایا اور ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، وہ بھی تو اسی نے خرچ کیے ہیں نا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے مسلمان ہیں، لیکن مساجد سے جوتے بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں، تو پھر کون محفوظ ہوگا؟ تو اس میں میرا جو نقطہ نظر وہ ہے، وہ محسن حدید صاحب کا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں بھی تو کئی پاکستانیوں نے اپنی محدود اور لامحدود آمدنی کے سے چند سکے، چند روپے جوڑ کے چند لاکھوں کے چیکس کی صورت میں حصہ ڈالا ہے۔ ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہاں لوگوں کو نماز کے لیے سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کی خاطر بجلی کا بل کوئی بھر رہا ہے، وہاں پنکھے، ہیٹرز اور اے سی اور دیگر سسٹم کے لیے کچھ لوگ خاموش رہ کے مسلسل اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اس میں وہاں کے امام کی اور مؤذن کی تنخواہیں بھی شامل ہیں، مسجد کے بل بھی ہیں، تو سب وہ بھی تو لوگ پے کر رہے ہیں نا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں اگر کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگوں نے زخمیوں کے بٹوے تک اتار کے لے جاتے ہیں، نکال کے لے جاتے ہیں، یا اگر کوئی فروٹ کا ٹرک کہیں گرا ہے یا کہیں آئل کا ٹینکر الٹا ہے تو لوگ وہاں پہ بھی لوٹ مار سے باز نہیں آتے۔ تو میں ان سے یہ کہنا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے، آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ان زخمیوں کو ہسپتال بھی پہنچانے والے بھی تو بے شمار لوگ ہیں نا، اور اسی دھرتے کے باسی جو ہیں وہ حادثے کے بعد خون دینے کے لیے بھی تو ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کسی بڑے شہر میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ہزاروں لوگ بلڈ بینک میں پہنچے ہوتے ہیں بلڈ دینے کے لیے، ڈونیشن دینے کے لیے بلڈ کی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اس میں محسن صاحب نے ایک بڑا اچھا لکھا ہے کہ زلزلہ آ جائے تو اس کی جو زلزلے آتے ہیں یا کوئی آفات آتی ہے، سیلاب آتا ہے، تو اس کے اوپر جو امداد آتی ہے وہ چند لوگ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو غیر ملکی امداد یا لوکل امداد کو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کیوں بھولتے ہیں کہ 2005 کے زلزلے میں وہ لوگ بھی ایسے لاکھوں لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھروں سے نئے بستر نکال کے ٹرکوں کے ٹرک بھر کے اپنے مسائل زدہ بھائیوں کو بھجوائے۔ ابھی پچھلے سال چند سال پہلے جو سیلاب آیا ہے اس میں بھی ہزاروں لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک بھیجے ہیں، ہزاروں مکان بنا کے دیے ہیں، اور ہزاروں لوگوں نے اپنے گھر کا سامان، اپنا پیسہ اور اپنا راشن جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے اپنے مسائل زدہ بھائیوں کے لیے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ یار کسی ناکے پہ پولیس والے نے ایک نوجوان کو گولی مار دی، لیکن وہ
اگر اس کو ایک آدھ کیس کو چھوڑ دیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سپوت غیور سپوت ہیں جو ہماری ماؤں نے اس دھرتی کے اوپر وار دیے ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں اس دھرتی کے لیے قربان کر دی ہیں. وہ پولیس میں سے ہیں کہ باہر سے نہیں آئے نا. تو اسی طرح کہتے ہیں لوگ بل گیٹس کی فلائی کاموں کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ایدی کو اور چھیپا کو بھول جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایدی صاحب کے پاس شاید اس علاقے میں جو ان کا ایمبولینس کا کنوائے ہے وہ سب سے بڑا ہے. ایئر ایمبولینس بھی شاید وہ سروس دے رہے ہیں. اس طرح چھپا والوں کے پاس بھی ایمبولینس کا بہت بڑا کنوائے ہے. اور اسی طرح ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو مفت میں کھانا بھی کھلاتے ہیں، لنگر خانہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ اب مثال دیتے ہیں کہ یار مشرف اور ضیاء خان تھے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یار ایک میجر عزیز بھٹی صاحب بھی تھے، ایک سوار محمد حسین صاحب بھی تھے، ایک میجر طفیل بھی تھے، ایک لالک جان بھی تھے، جنہوں نے اپنی جانیں اس ملک کے لیے قربان کر دی. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں شمالی علاقوں میں ہزاروں جوان ہیں جو اپنی اس ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، صرف آپ کو سکھ پہنچانے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے. ہزاروں جوان جو ہیں وہ اس وقت وہاں بیٹھے ہیں. اسی طرح پولیس کے جوان ہیں جو خیبر پختونخوا میں ہزاروں پولیس کے جوانوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں آپ کو بچانے کے لیے. دہشت گردوں کے آگے سینہ سپر بن گئے ہیں، انہوں نے بے شمار دہشت گردوں کے حملے روکے ہیں. تو اسی طرح میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے اسکولوں کے اساتذہ گنوار ہیں، جاہل ہیں، بچوں پر ظلم ڈھاتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ہمارے اس شجیع کو بھی بھول جاتے ہیں، شجیع نصر اللہ کہ دریائے کنہار میں لگائی جانے ہوئی چھلانگ بھول جاتے ہیں. آپ ہماری سمیہ نورین کو بھول جاتے ہیں جو خود جل گئی لیکن بہت سے بچوں کو بچا گئی. اور آرمی پبلک اسکول کی طاہرہ قاضی کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ لگے رہو، آپ نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہو، لیکن ہم بھی لگے ہوئے ہیں، میں بھی لگا ہوا ہوں. ہم ہر موقع پر آپ ہر موقع پر شور مچاتے رہے ہو، لیکن میں ان چراغوں کی روشنی میں مزید چراغ جلاتا رہوں گا. آپ مایوسی پھیلاتے رہو اور میں امید کی ایک مدھم سی کرن کے پیچھے بھی چلوں گا. میں جانتا ہوں کہ اس کرن کے پیچھے کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے. دیکھ لینا یہ روشنی کسی دن میرا آنگن نور سے بھر دے گی انشاءاللہ. آپ کب پلٹو گے؟ آپ جب پلٹو گے میں کامیابی کی آخری سیڑھی پر کھڑا مسکرا رہا ہوں گا، لیکن میں پھر بھی خوش آمدید کہوں گا کہ میں امن، سلامتی اور محبت کا دائی پاکستان ہوں. میں ہی پاکستان ہوں. تو بھائی نیگیٹیوٹی مت پھیلائیے. ہمارے ملک میں بے شمار ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں نہیں ہوتی. سب سے زیادہ خیرات، ڈونیشن اس ملک میں دی جاتی ہے. رمضان کی آمد و آمد ہے اور اس میں مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس رمضان میں بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو راشن کی مد میں لوگوں کو امداد کرتے ہیں. ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو سحری افطاری کا بندوبست کرتے ہیں. ہزاروں ایسی مساجد ہیں جس میں لوگ اپنے خرچے سے وہاں پہ جو بچے ہیں جو یہاں پہ نمازی ہوتے ہیں ان کا روزہ کھلوانے کا بندوبست کرتے ہیں. ہزاروں ایسی فیملیز ہیں جو اپنے ارد گرد کے محلے میں جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا ان کو راشن پہنچاتے ہیں، ان کا روزہ کھلواتے ہیں. تو بھائی اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. نیگیٹیوٹی مت پھیلائیں. یہ ہمارا ملک بہت عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا یہ اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ایک بات بھول گیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بنگلہ دیش بن گیا ہے جس کے ڈاکٹر یونس کو گرامین بینک پر نوبل انعام مل گیا، لیکن وہ ہمارے ڈاکٹر امجد ثاقب کو بھول جاتے ہیں جو اخوت فاؤنڈیشن بنا کے 0% مارک اپ پہ غریب خاندانوں کی امداد کر رہے ہیں. تعلیم کے معاملے میں بہت کام کر رہے ہیں، بے شمار کتب لکھی ہیں.